پہلا دن دجال کا 1 سال کے برابر ہوگا۔ نماز کا کیسے تعین کریں گے؟ پچھلے 1000 سال سے ان آیتوں کو ایسے نظر انداز کیا گیا جیسے کہ ہر بندے کو سمجھ آ گئی اور یہ عام سی بات ہے۔ اس لیے نبی اسلام نے کہا کہ ان کا مسیح اصل میں دجال ہے، کیونکہ کرے گا وہ یہی کام۔ کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے۔ دجال کے فتنے کی اتنی بڑی وارننگ دیتے رہے ہیں، اس کے پیچھے صرف ایک ہتھیار ہے، سورہ کہف۔ اب آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی لٹریچر میں، اسپیشلی کنونشنل لٹریچر میں، یہ یہودی لٹریچر میں ملے گی آپ کو۔ پہلا دن دجال کا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 ہفتے کا، اور تیسرا دن ایک جتنا ہی، اور باقی کے دن ایک دن جتنا ہی ہوں گے۔ حدیث خود ہی اپنے اندر ہی سیلف انفیکشن لیٹ رہی ہے کہ پہلا دن محاورے میں نہیں ہے، ورنہ آخری باقی کے سارے دن ایک دن کے برابر نہ ہوتے۔ دوسرا صحابہ نے اسی وقت پوچھ لیا، یا رسول اللہ پہلا دن 1 سال کا ہوگا؟ جی۔ آگے کیا پوچھا صحابہ نے؟ تو یا رسول اللہ نماز کا کیسے تعین کریں گے؟ ایک دن ہی ہے نا، تو کیا پورے سال میں 5 نمازیں پڑھیں گے؟ یہ سوال تھا۔ نماز اتنی ضروری چیز ہے، ویسے سائیڈ نوٹ پہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ نے سب سے پہلے نماز کا پوچھا، نماز اتنی ضروری چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں، 5 نمازیں نہیں پڑھو گے، آپ نے وقت کا اندازہ کرنا ہے اور وقت کے اوپر 5 نمازیں پوری کرنی ہے۔ پورے سال کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی، 365 ضرب 5 نمازیں پوری کرو گے وقت کے اندازے کہ اتنی دیر میں ظہر ہو چکی ہوگی، ظہر پڑھتے ہیں، اتنی دیر میں ظہر، آخری نماز کو میری اتنی دیر ہو گئی ہے، اتنی میں تو اثر کرنی چاہیے مجھے، جیسے کہ سورج کے گرد ہم گھوم رہے ہیں۔ بہرحال نماز سے یہ بات، تو اس سوال سے اتنی خوبصورتی سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ وقت تھم چکا ہے، وقت تھم چکا ہے۔ مسلمانوں یہ غور سے سمجھ لیں کہ وقت کو روکنے کی ٹیکنالوجی وہ لے کے آ رہا ہے، اور ہم ابھی تک پھنسے ہیں کہ یہ فزکس کی باتیں ہیں تو اسلام میں نہیں، وہ کر کے دکھا کے چلا بھی گیا ہے، پوری کی پوری انسانی بنی نوع انسان کو دوزخ کی طرف دھکیل بھی گیا۔ کیوں؟ اس نے کر کے دکھا دیا۔ کس نے کہا؟ میرے نبی نے بتایا، کوئی بحث کر کے دکھائے۔ پہلا دن 1 سال کا ہوگا، کیوں یہ بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اصحاب کہف کا پہلا دن 309 سال کا، دجال کا پہلا دن 1 سال کا، اصحاب کہف کا پہلا دن 309 سال کا۔ کیسے ہوا 309 سال کا؟ اللہ ابھی بتائیں گے کیسے کیا ہم نے، اندر کیا ہو رہا تھا۔ اور اگر کوئی سوچے جو کہ سمجھا ہے پورے 1400 سال سے، 14 نہیں 1273 سال سے، پوری یہ بھی بتا دوں آپ کو، اس سے پہلے صحابہ جو مانتے تھے نا، وہ یہی باتیں مانتے تھے جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ثبوت کے ساتھ بھی، مگر پچھلے 1000 سال سے ان آیتوں کو ایسے نظر انداز کیا گیا جیسے کہ ہر بندے کو سمجھ آ گئی اور یہ عام سی بات ہے۔ یہ ہر ایک کو یہ سمجھائی ہوئی ہے۔ کیا پتا تھا کہ سورج دائیں طرف سے کیسے کترا کے سرک کے گزرتا ہے، بائیں طرف سے کیسے کترا کے گزرتا ہے کسی ایک چیز کو۔ سورج دنیا میں کوئی ایسا خطہ ہے دنیا میں جب سورج نکلا ہو اور اس خطے کو نہ پتہ چلا ہو سورج نکلا ہے؟ وہ دن ہی میں نہیں ہے۔ دن کا مطلب ہی ہے کہ ہر چیز روشن ہو گئی ہے، پتے کو پتہ چل جاتا ہے کہ دن ہے، فوٹو سینتھسس شروع ہوتا ہے، مگر یہ ایک ایسا خطہ اللہ نے بنا دیا جیسے سورج کترا کے گزر رہا ہے دن کے وقت اور شام کے وقت بھی۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، ہم بس پی گئے کوئی، جیسے کہ ہاں ہر بندہ فزکس کا PhD ہے، اس کو تو خود ہی سمجھ آ گئی ہے، جیومیٹری بھی آتی ہے۔ بھائی مجھے تو نہیں آتی، ابھی تک تو نہیں سمجھ آئی، جیومیٹری تو نہیں سمجھ آئی آیت۔ یہ ہے دجال اور اصحاب کہف کو دیکھنے کا۔ سورہ کہف اتنی بڑی تلوار ہے، اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے سورہ کہف، اور اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں میں تمہیں بتاؤں کتنی بڑی عجیب بات کر کے دکھائی ہے میں نے، تمہارے اصولوں میں اترتی ہے، کر کے دکھاؤ اس۔ اور اگلے بھی کچھ بچے تو نہیں تھے نا، لائے بھی دیکھیں کیا سوال ہے کہ ہمارا جو مسیح ہے اس کو آتی ہے یہ ٹیکنالوجی ساری، وہ کر کے دکھائے گا، میں یہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ۔ اس لیے نبی اسلام نے کہا کہ ان کا مسیح اصل میں دجال ہے، کیونکہ کرے گا وہ یہی کام۔ کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے۔ اب آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی لٹریچر میں، اسپیشلی کنونشنل لٹریچر میں، یہ یہودی لٹریچر میں ملے گی آپ کو۔ ان کے پاس حضرت موسیٰ کے پاس ایک گفٹ میں، اور موسیٰ کے ٹائم پہ تابوت سکینہ تھا، دی آرک آف کووننٹ، اس کے تھرو یہ کہانی چل سکتی تھی، ہوتی بھی تھی۔ انہوں نے پوری دنیا کو فتح کر دیا تھا۔ اس آرک آف دا کووننٹ کے پیچھے میجر لڑائی، یہاں تک ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی، 6 اور 6 قبیلے بٹ گئے تھے آپس میں، اور آپس میں آرک آف دا کووننٹ کے پیچھے۔ سلمان نے پھر آرک آف دا کووننٹ کدھر کر دی تھی آج تک نہیں ملی۔ کسی کا گیس ہے ایتھیوپیا کے کرسچنس کے پاس ہے، کسی کا گیس ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے تہہ میں کہیں پہ ہے، وہاں پہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کدھر ہے وہ، مگر وہ یہ
ایب نارمل ایونٹ کرتی تھی. وہ ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس. یہاں تک لکھتے ہیں یہ خود کہ تابوت کے اندر سے لائٹ نکلتی تھی اور آرمی کو ایک آرک بنا کے آرمی کے اوپر جا کے آگ برسا دیتی تھی. وہ لائٹ سے وہ جل جاتے تھے. اتنی ہائی انرجی کی بیم تھی وہ آرک آف دا کوننٹ. اور صرف حضرت موسیٰ کے پاس وہ علم تھا کہ اس کے پاس بھی جاؤں گا, ورنہ لوگ اس کے پاس بھی جاتے تھے تو ریڈیشن سے ختم ہو جاتے تھے. یہ میں نہیں لکھ رہا ہوں, یہ میری کوئی کیا سائنٹیفک نہیں ہے یہ بات, سائنس کی سائنسدانوں نے لکھی, یہ یہودیوں نے خود اپنے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے. صرف موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس کو استعمال میں کیسے لے کے آنا ہے. یا پہ انبیاء کو, جو بنی اسرائیل کے انبیاء گزرے ہیں, یہ والے لوگ ہیں جو ایسی ٹیکنالوجی کا ہلے میں ہیں اپنے سائیکالوجی میں. وہ ویٹ کریں ایسے مسیح کا جو اس طرح کے کام کر سکتا ہو کہ ایک دن سال نہ کرتا ہو. اس کے لیے مسلمانوں کو بتایا گیا یہ لو تمہارا اس کا توڑ, ہم ایک دن 300 سال کر کے دکھاتے ہیں, تمہیں کر کے دکھایا بھی ہے. ابھی آگے پڑھیں, آپ کو پتہ چلے میں کیوں اس بارے میں زیادہ تفصیل کر رہا ہوں. میں چانس نہیں لینا چاہ رہا ہوں کہ ہم بھی گزر جائیں بس کہ ہاں ایک تھیوری کی تھی. نہیں, یہ اللہ کی آیتیں ہیں, تھیوری نہیں. تھیوری کیا ہے؟ آیت کو اور کس طریقے سے سمجھنے کی ایک تھیوری ہے, ورنہ آیت ایز از لا ہے. یہ آیت اللہ کی قسم لا ہے. اپنے بچوں کو لا کی طرح ہی بتائیں, ورنہ دجال اصلی دجال کیا, عام سے کسی گلی محلے کے دجال کے بھی تابع آ جائیں گے جو آئے ہوئے. ہم سب سے بڑا دجال تو مسلمان خود ہے جو ان آیتوں کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے. اس سے بڑا دھوکہ کوئی ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی اللہ دے رہے ہیں اور ٹینک ہمارے پاس ہے اور گھر میں بچوں کو بتا رہا ہوں یہ لو پستول کی گولی. اس نے پستول کی گولی سے کیا مارنا ہے؟ وہ پستول کی گولی بھی نہیں ہے, چھرے ہیں چھرے. جس طریقے سے ہمیں پریزنٹ ہوا ہے آج تک کس کو پڑھا تھا سورہ کاف میں چیزیں؟ کیوں نہیں پوچھتے ہم کہ نبی اسلام نے اتنی بڑی حدیث ہمیں بتائی ہے کہ دجال جو حضرت نوح سے لے کے آج تک سارے نبی اسلام تک دجال کے فتنے کی اتنی بڑی وارننگ دیتے رہے ہیں. اس کے پیچھے صرف ایک ہتھیار ہے, سورہ کاف, اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورہ کاف کیا ہے. پوچھ لیں کسی سے بھی مسلمان سے, جتنا مرضی جو مرضی لمبی داڑھی والا ہو, کتنی موٹی کتابوں کے اوپر بیٹھا ہو, پوچھیں اچھا سورہ کاف کا کام دجال سے تو بتا دیں. مجھے بتانا اگر کسی نے آنسر دیا تو ہے ہی کوئی نہیں. بس یہ سرجی ختم کر دی ہے, یہ کیوریوسٹی ختم کر دی ہے. اس کو برین واشنگ کہتے ہیں. اس لیے مسلمان پس گئے ہیں. ابھی میں صرف 2 آیتوں پہ پہنچا ہوں. ابھی میں ذوالقرنین پہ نہیں آیا ہوں, حضرت موسیٰ اور حضرت خضر پہ نہیں آیا ہوں. 100 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری کرنی پڑے گی اگر میں اس آیت سے آیت لے کے چلا تو خالی غار نہیں سمجھ آ رہی ہمیں, تو ہم نے 100 سال 309 سال کیسے سمجھنے ہیں؟ ابھی اللہ سمجھائیں گے. چلیں آگے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے